وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں سب گھروں پر، سب گھر والوں پر، پوری امت مسلمہ، انسان، جنات، فرشتے، ساری مخلوقات سب پر، جو دنیا سے جا چکے ان پر بھی اور جو قیامت تک آئیں گے ان پر بھی، آمین آمین۔ قرآن شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے، خسارہ ہے ظالموں کے لیے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یقین کسے کہتے ہیں؟ وہ ایک فقیر تھا، فقیروں میں ابن فقیر، شودا، یعنی جس کو کہتے ہیں جس کو پیسے اگر دینے ہوتے ہیں تو اس کے ہاتھ میں نہیں دیتے تھے بلکہ پھینکتے تھے زمین پر، اور وہ زمین سے اٹھاتا تھا۔ اس کی حیثیت یہ تھی ہمارے والدین اور ان کے والدین کی نگاہ میں۔ یہ دہلی کا واقعہ ہے۔ اور اس شودے کے اندر اتنا یقین تھا کہ جب اس نے گورے کا پرس اٹھایا اور اس میں اشرفیہ بھی تھی اور دیکھا بھی کسی نے نہیں، سخت دھوپ تھی اور اس کے اندر لوگ نہیں تھے، اور وہ سیڑھیوں پہ چڑھ کے جامع مسجد گیا ہے اوپر ملنے امام صاحب سے، تو اس نے وہ پرس گر گیا اور اس نے اٹھا لیا شودے نے گورے کا۔ اور پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ گورا جب مسجد جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو وہ انتظار میں تھا اور اس نے لے جا کے دیا۔ اس نے کہا پرس تمہارا ہے نا؟ اس نے کہا ہاں میرا ہے۔ یہ گورے سے بات ہو رہی ہے، ایک کس کی؟ ایک ایسا فقیر جس کے ہاتھ میں پیسے نہیں دیے جاتے تھے، اس کو اتنا ذلیل بنایا جاتا تھا کہ زمین پہ پھینکے جاتے تھے پیسے اور وہاں سے اٹھاتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میرا ہے۔ تو اس نے کہا اس کو کھولو دیکھو سب کچھ ہے۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا ہاں سب کچھ ہے۔ تو اس نے کہا بس ٹھیک ہے تم جاؤ۔ تو اس نے گورے نے کہا، گورا ہماری طرح بدھو نہیں ہوتا، ورنہ وہ 100 سال حکومت نہیں کرتا بر صغیر پر ہماری طرح، ٹھیک ہے؟ تو وہ بڑا ہوشیار ہے گورا۔ تو گورے نے کہا کہ نہیں، مجھے کچھ ٹائم دو، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ تم نے اسے کھول کے دیکھا تھا؟ ہاں دیکھا تھا۔ اشرفیاں نظر آئی تھیں؟ ہاں نظر آئی تھیں۔ یہ پیسہ یہ تو تم نے کیوں واپس کیا؟ تمہیں تو کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا، تو تمہیں نہیں ہے ضرورت؟ اس نے کہا ہے ضرورت، میرے گھر میں تو فاقے ہیں۔ تو پھر اس نے کہا کیوں یہ بات کر رہے ہو تم؟ مجھے کیوں دے رہا ہو میرا پرس واپس؟ اس نے کہا بس تم جاؤ۔ وہ نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن گورا بھی گورا تھا، تو اس نے کہا نہیں مجھے بتاؤ۔ تو اس نے بتایا کہ دیکھو قیامت کا دن ہے، تمہارے رسول عیسیٰ بھی موجود ہیں، تم تو عیسائی ہو نا، عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے تمہارے لیڈر بڑے، اور میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوں گے۔ مجھے چاہے تم شودا کہو، چاہے فقیر کہو، چاہے جو چاہے کہہ لو، کوئی ہمارے معاشرے کے لوگ، ہمارے بڑے بڑے نیک اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے سارے سب جوتے مارے ہمیں، لیکن مجھے یقین ہے میرے نبی موجود ہوں گے۔ تمہارے نبی نے شکایت کر دی کہ ان کے محمد کے ایک امت کے فرد نے میرے ایک فرد کا، میری امت کے ایک فرد کا پرس اٹھا لیا تھا اور واپس نہیں کیا، اور اس نے وہ پیسے خرچ کر لیے اور یہ ساری باتیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ میرے نبی کی نگاہ جھک جائے گی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جھک جائے گی تمہارے نبی عیسیٰ ابن مریم کے سامنے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا، میں تو بھوکا مر بھی جاؤں گا تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تمہارے نبی کے سامنے قیامت کے دن سب کے سامنے میرے نبی کی نگاہ جھک جائے۔ اب دیکھ لیجئے ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، ہم نے کیا تربیت کی، ہماری اولادیں کہاں ہیں، ہم نے اولاد کو کیا دیا۔ یہ ایک وہ فقیر ہے جس کو پیسے بھی زمین پہ پھینک کے دیے جاتے ہیں، یہ وہ کہہ رہا ہے۔ تو آپ سوچئے قیامت میں تو یہ موجود ہوگا، یہ موجود ہوگا۔ اللہ کہے گا آؤ بھائی کیا واقعہ تھا، ذرا ان سب کو سنا دو، وہ سنا دے گا۔ تب آپ بتائیے کہ کیا ہوگا۔ پھر اللہ کہے گا بتاؤ تم کہاں تھے، تم نے اپنی اولاد کی کیا تربیت کی، تم نے کیا کیا۔ یہ ساری باتیں وہاں موجود ہوں گی، گواہیاں۔ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہماری مغفرت کیسے ہوگی، اللہ کی رضا کیسے ملے گی، اور جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا، اور جہنم کا دروازہ کیسے بند ہوگا، ہم پر، ہماری اولادوں پر۔ یہ سب حالات ہمارے اندر آ چکے، ہم نے کام نہیں کیا، ہم نے وقت ضائع کر دیا، گنوا دیا وقت۔ اب تو ہم پھنس چکے، بند گلی میں نہ آگے جانے کا راستہ ہے نہ ہم پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔
ہم تو بند گلی میں کھڑے ہیں۔ کرنا ہوگا، بہت کچھ کرنا ہوگا، سخت محنت کرنی ہوگی اللہ کی رضا پانے کے لیے، اور اگر ہم نہیں کرتے تو آگے مکافات عمل ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔